बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल सामने आया है, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। ये स्कैंडल नहीं है, बल्कि अगर इसको सानेहा बहावलपुर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तालीमी इदारे में जहाँ पर आपकी तरबियत होती है, जहाँ पर आपकी नस्लें संवरती हैं, जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करके वहाँ से तरबियत हासिल करके अमली मैदान में जाते हैं, और उस्ताद का हमारे मुआशरे में, हमारे इस्लाम में एक मुअल्लम का जो किरदार है, रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर रूहानी बाप, जिसको हम उस्ताद कहते हैं, वो इस तरह की गलत चीज़ों में मुलविस हो, इस तरह लड़कियों को हरास किया जाए और हरासमेंट के केसेस का सामने आना, तो फिर अगर तालीमी इदारों में ये सब कुछ होगा तो फिर तरबियत कहाँ पर होगी? वहाँ पर तो आप तरबियत हासिल करते हैं, उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। लेकिन इतना शर्मनाक पाकिस्तान के तालीमी इदारे का ये स्कैंडल सामने आया है, जिससे वालिदैन जो हैं उनके सर शर्म से झुक गए हैं, और वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जहाँ पर उनके बच्चों की अखलाकी तरबियत होनी थी, जिन असातिज़ा ने उनकी आगे तरबियत करके उनको अमली मैदान में भेजना था, वहाँ पर बच्चियों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का रवैया होना, इस तरह की शर्मनाक हरकतों का होना, यकीनन पूरी कौम जो है इस पर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। ये किसी सानहे से कम नहीं है, और गो के इस पर अब कार्रवाई होगी और एक्शन लिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे तालीमी इदारों पर, जहाँ पर अक्सर मनशियात की स्मगलिंग हम देखते हैं, मनशियात वहाँ पर बिक रही होती हैं और तालिब इल्म इस तरीके से उसमें मुलविस होते हैं। और ख़वातीन के हवाले से भी ये जो ग्रेड्स की भरमार है, ग्रेड्स की जो हिर्स है, ये भी लड़कियों को इन तमाम चीज़ों पर करने पर मजबूर करती हैं। और फिर ये ऐसे स्कैंडल्स, ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं एक मुस्लिम माशरे के अंदर, और यूनिवर्सिटी का नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पर जब ऐसे वाक़यात आते हैं तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड साइंसिस साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक तालीमी इदारे में इस तरह के वाक़े का पेश आ जाना कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है? आखिर ज़िम्मेदार कौन है उसका, और इसके हमारे तालीमी निज़ाम पर इस वाक़े के असरात क्या मुरतब होंगे? नहीं, हमारा हाल जो है ना, हाल वो महफूज हाथों में नहीं है। मुस्तकबिल कैसे आ सकता है? हमने माजी में, अब इसी सीगे में रखते हैं ना टाइमलाइन, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी में जो हमने बच्चे पैदा करने के पीछे जो फैसिनेशन रखी हुई थी, मैं उन असातिज़ा, वाइस चांसलर्स की बात कर रहा हूँ। जब ये छोटे थे, इनके माँ बापों ने जिनको जो सक्सेस की डेफिनेशंस दी हुई थी ना, वो चैलेंज करनी है हमारे लड़कों और लड़कियों ने। ये जो इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है, ये उस विरसे को से सफ़र कर रही है ना। वो इट इज़ अ कर्स दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स गेव अस, कि दुनिया में सक्सेस क्या होती है। उसमें से एक चीज़ जो है ना, अभी हालांकि इतनी कोई प्राइमरी चीज़ नहीं है डिग्री, उसमें से एक चीज़ जिसको डिग्री बोलते हैं, उसके पीछे अगर लड़कियां या लड़के इस लेवल तक आ जाएंगे, बोलेंगे जी मैं तो मजबूर थी या मजबूर था, तो सोचें नफ्सियात की किस तह में जाके वार किया जा रहा है। क्या मजबूरी थी? मतलब 1000 साल पहले लोग जान दे रहे थे, कौमों की लड़ाइयाँ हो जाती थी, किसी एक लड़की का पर्दा उतर जाता था। और आजकल की लड़की अगर ये सोच रही है कि मैं ये कपड़े उतारने पे मजबूर हो गई हूँ क्योंकि मेरी पीछे क्या चीज़ है, डिग्री, उस डिग्री के पीछे क्या पता पैसे लगे हुए हों, या फिर इस डिग्री के बाद जो पैसे आने हैं वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, वो ज़्यादातर लोगों की, 99% लोगों की पर्पस ऑफ लाइफ सेट ही ये किया जाता है। शादियाँ इसी बेस पे की जाती हैं। जब शादियाँ इसी बेस पे की जाती हैं तो फिर बच्चे इसी बेस पे पैदा होते हैं। उसी बेस के ऊपर बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फिर मनशियात और लड़कियों को कपड़े उतारना तो बहुत छोटा वाक़या इनके लिए। मैं कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा मुझे जब इससे भी अगला लेवल अचीव होगा। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी और शोबे के भी वही हालात हैं। तो किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, कॉज को पकड़ेंगे हम बिल्कुल बच्चों वाले रवैये नहीं रखेंगे। असातिज़ा ऐसे 2 नंबर हो गए हैं, हमारे पॉलिटिशियन उतने ही 2 नंबर हैं, असातिज़ा उतने ही 2 नंबर है, एक जितने 2 नंबर हैं। ये किसी भी पार्लियामेंट हाउस के बंदे को वाइस चांसलर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा उसकी यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और लड़कियां उतरवा भी रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप किसी और शोबे में जाएं, उधर भी यही मामलात होगा। अब सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, ये असल में पेरेंटल इशू है जो फेलियर हुआ है। आपने अगर किसी भी माशरे के
حالات درست کرنے ہوتے ہیں تو اس کے گھرانے کے حالات درست کرتے ہیں. اور گھرانے کے حالات درست کرنے ہوں تو لڑکے اور لڑکی کی شادی سے پہلے وہ ڈیفینیشنز جہیز میں دینی پڑتی ہیں کہ بیٹا اگر کامیابی چاہتی ہو تو کامیابی کا مطلب سمجھا دیتے ہیں, اس کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے اس کے لیے. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو مسلمانوں کے ملک میں. اچھا ساحل بھائی یہ بتائیے گا, چند اساتذہ کی وجہ سے پورے اساتذہ جو ہیں, پورے تعلیمی ادارے وہ بدنام ہو رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کارروائی ہونی چاہیے, ہمارے نظام انصاف کو کس طرح حرکت میں آنا چاہیے کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو کم از کم عبرتناک سزائیں دی جائیں, عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں, آپ اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیں. آپ قصور کا زینب کا واقعہ پولیٹیشنز نے کروایا ہوا تھا نا, پتہ چل گیا تھا نا, وہ چند پولیٹیشنز کی وجہ سے نہیں. اصل میں یہ سارا کا سارا معاملہ روٹ جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے پکڑیں. ہم بچوں کی طرح بچگانہ رویہ نہیں رکھیں گے اس پہ کہ چند اساتذہ کی وجہ سے. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, کسی بھی یونیورسٹی میں پتہ چل جائے, سیمپل نہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا مورل فائبر کتنا ہے. ان کی پارٹی پکڑی گئی ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ 2 نمبر ہیں. آپ کو میں اور آپ تو میڈیا میں رہی ہوں, مجھے پتا ہے, میرا تو تعلق ہی ایجوکیشن سیکٹر سے ہے. سو یہ کسی بھی شعبے میں یہ سیمپل لیں گے آپ, چاہے وہ آپ سوچیں, مسجدوں سے لڑکے ریپ ہونے کی ویڈیوز آ رہی ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے پولیٹیشین چائلڈ پورنوگرافی کے اندر فائنینس کر رہے ہیں سب کچھ. کیا کس کو پکڑے. سو مجھے پتا ہے نا, میں اس طریقے سے نہیں کہوں گا وہ ملٹی آرگن فیلئر ہے تو ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ پیرنٹنگ لیول کے اوپر لڑکے لڑکی کو شادی کے وقت وہ پریپریشن کٹ اس سے پہلے پریپیئر کر کے دیں گے, بھیا کیا مقاصد ہیں لائف کے, لڑکا چوز کرنے سے پہلے کیا مسئلہ, اس سیکیورٹی کا جو بھی ہیڈ ہے یا یہ یونیورسٹی کے جو بھی بندے سے کور کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس نے جس لیول کے اوپر ان کی ڈیفینیٹو لاکنگ کی ہوئی ہے, ڈیفینیشنز لاک کر دی ہوئی ہیں, اس کی بیس کے اوپر آپ یہ ساری عمر ایسے بہیو کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی ہیں, I'm sure 50-60 سال کے بابے ہونے ہیں لوگ جنہوں نے یونیورسٹی کی لڑکیوں کو. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں, خالی ان کو کیوں بلیم. چند اساتذہ, اتنی ساری لڑکیاں اپنی مرضی سے کپڑے اتار رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چند اساتذہ. یہ 2 شیطان اکٹھے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے ڈیفینیشن جو ہے نا وہ رحمانی نہیں شیطانی آئی گئی ہیں بچپن سے, ان سب کے بچپن سے. سو آپ ایک ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ سب کے سب غلط جو ہے نا, کالے کو کالا نہیں سفید کہتے ہیں, سفید کو سفید نہیں کالا کہتے ہیں. تو ان کی پرورش اب اس طریقے سے ہوگی تو یہ آپس میں ملیں گے. یہاں پہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور شاگرد کے طور پہ ملے ہیں, یہ کسی اور شعبے میں ملتے تو کسی اور طریقے سے کام ہی کرنا تھا انہوں نے. سو وی نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ایسے ہی دیکھیں, اتنی کوئی کمپلیکیشن اور راکٹ سائنس نہیں ہے. میں 1-2 یونیورسٹی کو جانتا ہوں جہاں پہ سیکیورٹی ہیڈ نے ریپ کر دیا تھا, ٹھیک ہے, ریپ کیا لڑکی کو, خود کہا کہ میں آپ کو لفٹ دیتا ہوں اور ریپ کر, لڑکی نے پھر رپورٹ کی پولیس میں. اور یہ جو بھی اس کیس میں کہتا ہوں اساتذہ ایسے ہیں, تو یہ اس کیس میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں اساتذہ ایسے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ نے 2 نمبری کی ہے, مگر آپ کسی کو بلیک میل کریں تو آپ جس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں, اس کاز کو بھی پکڑیں جس کاز کی بنا کے اوپر وہ لڑکی نے لفظ مجبوری بولنا شروع کر دیا. دونوں کو پکڑیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے ساحل بھائی, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہ ہر سیکٹر میں ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اچھا آپ تو مائنڈ سائنسز پر بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا سر, جو ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو بلیک میل ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہیراسمنٹ کے, سائیکولوجیکلی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان کے مائنڈ پر؟ اگر تو ہم سب متاثرہ ہیں نا بھائی, معاشرہ کیا پورا پاکستان متاثرہ ہے, معاشرہ نہیں ہے, کیونکہ ہر شعبے سے ہمیں اس طرح کی پرورجن مل رہی ہے نا. سیکشول کرائم کو ہم کچھ زیادہ ہی بڑا کر کے بتاتے ہیں, ہمارا فائنینشیل کرائم بھی اتنا ہی بڑا کر کے بتانا چاہیے. ہمارا مورل کرائم کسی بھی لیول کا ہو اس کو ایک ہی جتنی سزا دینی چاہیے, تب کیونکہ ہم 0 سے ریسیٹ کرنے والی قوم, مطلب اس لیول پہ جہاں پہ 0 سے ریسیٹ کرنا چاہیے. سو یہاں پہ امیڈیٹ ایکشن جو یہ ہے کہ آپ گھرانے کے اوپر ہاؤس ہولڈ کے اوپر پراپر ٹریننگ پروگرام شروع کریں کہ بھیا آپ کیوں بچوں کو والے پرپز آف لائف بتا رہے ہیں جس میں مال و دولت لدا ہوا ہونا ضروری ہے. یہ اس کے پیچھے یا ڈگری نہ ہو تو اسٹیٹس کو میں آپ کا مطلب یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ نے بتائی ہیں یا نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں؟ آپ کو کب پتہ چلے گا کہ اللہ اس ساری چیزوں کا سلوشن قرآن میں دے, کب سمجھ آئے گی ہمیں؟
کب ہم گورا بننے کی کہ اس پروسیس سے نکل کے اللہ کی معرفت کے پروسیس کی طرح آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا کرائم ہے اسلام میں بتا رہا ہوں. جس لیول پہ بڑا کرائم ہوا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ جب بچے پیدا ان کے ہو رہے تھے, یہ اسٹوڈنٹ بھی لڑکیاں بھی, اور جب یہ جو ٹیچر ہیں جب یہ پیدا ہوئے تھے نا, ان کے پہلے 5-6 سالوں میں جو کرائم ان کے ماں باپ نے کیا وہ بڑا کرائم ہے اسلام میں. اس کے بعد یہ تو چھوٹے, ابھی آپ دیکھیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو سزا دے کے جیل سے باہر نکلیں گے تو مومنین نکل آئیں گے. اگلے موقع پہ انہوں نے دوبارہ یہ حرکتیں کرنی ہیں, لڑکی نے بھی اور اس ٹیچر نے بھی اپنے اپنے شعبوں میں. اصلی کاز کو پکڑے آپ کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہمارے بچوں تک نہ آئے. اچھا ساحل بھائی, یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے شمار ویسے ہی چیلنجز معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اب جب اس طرح کے مزید کیسز سامنے آئیں گے تو سر سوسائٹی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ منشیات جو ہے نا بیسیکلی اس کی ذرا سائنس سمجھ لیں. منشیات کس چیز, کون سا, بس سپلائی کس کو کی جائے. منشیات کی ڈیمانڈ کدھر سے آتی؟ منشیات کی وجہ سے یہ پرورژن نہیں ہوئی. اس دھوکے میں مت آئیے گا. سیکشول پرورٹیڈنس از اے ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین. منشیات کی ایڈکشن اور اس کی طرح گریڈ ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین. دماغ کے الگ الگ حصے ہیں. منشیات کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف نہیں جاتے, نہ ہی زنا کی وجہ سے منشیات کی طرف آتے. یہ دو الگ الگ جرائم ہیں اور کانشیسلی کیے جاتے. تو منشیات کا روک تھام صرف ایک ہے. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت تک ایک ہی روک تھام ہوگا کہ منشیات کے خلاف ایسے اصولوں کے اوپر سسٹم بنے کہ جس میں اتنی کڑی سزا دی جائے کہ برین کا جو حصہ ہمارا سائیکالوجی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرف حارس ہوتا ہے, ہرس کرتا ہے, وہ اتنی کڑی سزا کا جو ہے نا وہ حقدار بنے کہ وہ عبرت کا نشانہ بن سکے اور نشان بن سکے, تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور برین کے اس حصے کو تھپکی دے کے سلائیں گے, نہ بیٹا یہ اس طرف نہیں جانا کیونکہ اس کا انجام بڑا برا ہے. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو سیکشول پرورٹیڈنس ہے وہ ایسے نہیں روکی جاتی, یاد رکھیے, کیونکہ وہ ایک نیچرل آرگینک پروسیس ان a lot of angles. وہ ہم برین کے جس حصے کو وہ والا حصہ بند کر دیا تو پھر تو بہت بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے ہمارے اوپر. اس کو چینل کرنا ہے, اس حصے کو بند نہیں کرنا, اس برین کے اس حصے کو چینل کرنا ہے تاکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو صاف ستھری اور آرگینک لیول کے اوپر شادیوں کے انسٹیٹیوٹ کو پراپرلی ایزی کیا جائے. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہوا, شادیاں نہیں ہو سکتی, اس لیے اتنا بڑھ رہا ہے. اسلام میں سب سے آسان کام شادی تھا, پاکستان میں سب سے مشکل کام شادی ہے. تو یہاں پہ وہ ایک فیکٹر ہی ہے. یہ کاز ساری کی ساری کاز یہ نہیں ہے, مگر یہ ایک فیکٹر ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے لبرل قسم کے کنفیوزڈ پولیٹیشینز رہیں گے, وہ اسلام سے الرجک رہیں گے, تو اسلام کا سسٹم نہیں آئے گا. یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے ساحل ادیم. آپ کے وقت کا اصل چیز ہی یہ ہے ہم موریلٹی پر کہاں کھڑے ہیں. مثالیں ہم مغرب کی دیتے ہیں, جو پھر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر باقی چیزوں کا, باقی اداروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. قانون کو کم از کم حرکت میں آنا چاہیے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو کیس سٹڈی کے طور پر نشان عبرت بنانا چاہیے. اور اس میں صرف یہ اساتذہ ہی ملوث نہیں ہیں, وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنی رضامندی سے ان تمام تر چیزوں پر کمپرومائز کیا, جو ایگری ہوئیں, وہ بھی اس کی برابر کی ذمہ دار ہیں.